نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. کہاں سے وہ زبالہ ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ، کہاں سے وہ زبالہ ہوں کہ جس سے یا رسول اللہ، کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. محمد تو اللہ محمود، دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ. زمیں پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو، عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ. زمیں پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو، عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ. میرے سید رسول اللہ، تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب و قبلہ پیر صاحب اور دیگر سامعین کرام و سامعات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ حسن قرات آپ کے اس گاؤں میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اب آپ جتنے بھی دور دراز سے تشریف لائے، خالق کائنات قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن ماں جی نے اپنی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ جگہ دارالعلوم کے لیے مختص کی ہے، خالق کائنات مرحومہ کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان اور ان کے اہل خانہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس جامعہ کی جو ہے وہ مدد تعاونت فرما رہے ہیں، خالق کائنات ان کے رزق حلال میں برکات کثیرہ عطا فرمائے. حضرات محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ احباب سے چند باتیں گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آج یہ جو پروگرام ہے، اس کا عنوان جو ہے حسن قرات ہے. قرآن کریم فرقان حکیم یہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا نسخہ ہدایت ہے، جس کا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ آخری صحیفہ ہدایت ہے. آقا علیہ صلاۃ وسلام جو ہیں وہ اس جہان کے اندر آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اسی عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. اور جو انسان اس حوالہ سے کسی بات میں تردد اور شک کرتا ہے، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. حضور تاجدار ختم مرتبت علیہ صلاۃ وسلام
جب حضور نے آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو قرآن کریم فرقان حکیم کی آیت کا نزول ہوا. خدا نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. حبیب آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور وہ دین کون سا ہے؟ قرآن کی نص بتاتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان میں سے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے. دین مصطفی ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے. فرمایا آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے. تو جب دین کی تکمیل ہو چکی ہے تو اب کسی نبی اور رسول کی آمد کی ضرورت بھی نہیں ہے. فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب میں آپ کے ساتھ جس دین کے لحاظ سے راضی ہوں وہ دین اسلام ہے. تو ہم جس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پودے کو پروان چڑھایا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر نازل ہونے والے کلام قرآن مجید کی ایسے تعظیم کی ہے کہ جیسے تعظیم کرنے کا حق ہوتا ہے. تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ رہتا تھا اور حضور کی خدمت میں وہ ایک دن حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے حضور آپ جو ہیں وہ انبیاء کرام کی صف میں حضور آپ آخری ہیں اور میں اپنی نسل کے اندر آخری رہ چکا ہوں. انبیاء کرام میرے اوپر سواری کرتے رہے ہیں. حضور میں جانتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں. یہ کلام کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے. یہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جانور کر رہا ہے. عرض کی حضور آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت جو ہے اس گدھے کے پشت کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. حضور فرماتے ہیں میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا لیکن تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جس صحابی کو میں نے یاد کرنا ہوگا اس کی چوکھٹ پہ جا کے تو نے اپنے سر کو رکھنا ہوگا اور وہ سمجھ جائے گا کہ مدینے کے تاجدار مجھے یاد کر رہے ہیں. اب وہ گدھا جب حضور فرماتے کہ جاؤ صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ, اب وہ سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حضور کے صحابی ان کے گھر جا کر کے اپنی چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھتا اور جا کر کے جو ہے اپنے سر کو دروازے کے ساتھ مارتا. حضرت صدیق اکبر دروازہ کھول کر دیکھتے, یعفور نامی گدھا دیکھ کر آپ فرماتے کہ ہاں مجھے مدینے کے تاجدار یاد کر رہے ہیں. تو وہ یعفور نامی گدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری پردہ کرتے ہیں تو وہ ایک گڑھے کے اندر گر کر کے اپنی جان دے دیتا ہے. تو میرے حضور قبلہ عالم نے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے اپنے لبوں سے جواب دیا. اس نے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ اکھیاں سامنے دل بر ہووے تے او اکھیاں پھر اکھیاں, اکھیاں سامنے دل بر ہووے او اکھیاں پھر اکھیاں, جے دل بر نہ ہووے سامنے او اکھیاں کیوں رکھیاں. فرمائی نگاہوں کا مقصد یہ تھا کہ میں حضور کو دیکھتا تھا, اب حضور میرے سامنے نہیں رہے تو میں ان نگاہوں کو کیا کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں, روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے, انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی مالک و مولا جب حضور نہیں رہے تو آنکھوں کی ضرورت کیا ہے. فرمایا عرض کی کہ مالک میری نگاہیں چھین جائیں, ان نگاہوں کو کے ساتھ میں حضور کو دیکھا کرتا تھا. نگاہیں جاتی رہیں, صحابہ کرام ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, جا کے کہا ہم تمہاری تیمارداری کے لیے آئے ہیں, سنا ہے کہ تمہاری نگاہوں کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی ہے, تو تم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیوں نہیں کرتے کہ خدا تمہاری بصارت کو واپس پلٹا دے. اب انہوں نے بات کی, کہا کہ فواللہ ما یسرنی اما بہما بزبی من زباء تبالا. فرمایا تم بات کرتے ہو نگاہوں کی, اب تو مجھے چشمے غزال بھی مل جائیں تو میں ان کو بھی رد کر دوں گا, اس لیے کہ سامنے حضور کا چہرہ جو نہیں ہوتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے. وہی یعفور نامی گدھا, ابھی اس نے اپنے آپ کو گرایا نہیں تھا, وہ گزرتے گزرتے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ پیشاب کرتا ہے. تو ایک یہودی نے کہا کہ دیکھو اس سے کتنی بدبو آتی ہے. اب یہودی کے لفظ جب عبداللہ بن رواحہ نے سنے تو ایسے لگا کہ جیسے دل کے اوپر تیر لگا ہے. فرمایا خبردار آج کے بعد اگر تو نے کہا کہ اس سے بدبو آتی ہے
مجھ سے پوچھ، میرا دل کہتا ہے کہ اس سے کستوری و عنبر سے بڑھ کر خوشبو نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے یہ گدھا عام نہیں ہے، یہ وہ گدھا ہے جس کو حضور کے مبارک ہاتھوں کا لمس نصیب ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا ہے۔ اب میں جو جملہ آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس گدھے کے اوپر بلا تمثیل و تشبیہ، جس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا ہو، صحابہ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اس کلام کا مقام کتنا ہوگا جس کا نزول حضور کے مبارک قلب کے اوپر ہوا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر جس کا نزول ہوا ہے اس کا مقام کتنا ارفع و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس ذکر سے مراد قرآن مجید فرقان حکیم ہے۔ سر ولیم میور ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اتنی زیادہ تلاوت ہونے والی کوئی کتاب نہیں ہے جتنا زیادہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اس جہان کے اندر لوگ ہر علوم کے اندر دسترس حاصل کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا جتنا قرآن کو آج اب دیکھ لیں، کسی بچے سے پوچھیں کہ کیا کوئی آپ کو جہان کے اندر انجیل کا حافظ ملے گا؟ جواب نفی میں ملے گا۔ تورات کا کوئی حافظ ملے، جواب نفی میں ہے۔ انجیل اور زبور کا کوئی آپ کو حافظ مل جائے تو جواب نفی میں ہے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیں آپ کی بستی میں کتنے حافظ قرآن ہیں، تو کثیر تعداد میں ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ کلام وہ ہے جس کو رب کائنات نے قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل کیا ہے۔ اس کی عظمت اور رفت اتنی اونچی ہے کہ جس کے گھر کے اندر اس نسخہ جو ہے ہدایت کو تلاوت کیا جاتا ہے، رب کے خاص فرشتوں کا اس گھر کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عرض کرتے ہیں، حضور میں رات کو سوتا ہوں تو میری سواری جو ہے وہ بدکتی رہتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں رات کو سورۃ الملک جو ہے اس کی تلاوت کر کے سوتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو قرآن پڑھتا ہے تو رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کو تو نہیں دیکھتا تیری سواری دیکھتی ہے۔ جس گھر کے اندر سورۃ الملک کی تلاوت کی جائے وہاں پہ تو رب کے فرشتے اترتے ہیں، تو جس گھر کے اندر پورے قرآن کا حافظ رہتا ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ تو اس گھر کا مقام کتنا رفع و اعلیٰ ہوگا۔ آج جو ہے ہماری ذلت و رسوائی کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے جو ہے وہ اپنا تعلق توڑا ہوا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں پیران اعظام سے، قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب موجود ہیں، لوگ آ کر کے سوال کرتے ہیں۔ اب سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جادو ہے۔ سنے مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اور وہ انسان جو ہے اگر صبح کو تلاوت کرتا ہے تو شام تک، اگر شام کو تلاوت کرتا ہے تو صبح سحری تک، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس گھر کی حفاظت کے لیے خدا 70,000 فرشتوں کو متعین فرما دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں پہ کیسے جو ہے وہ جادو آ سکتا ہے؟ تو ذات دی وقار ہم نے اپنا تعلق جب اس سے توڑا ہے تو مصائب جو ہیں، مصائب اور تکالیف جو ہیں، ان کے جو سائے ہیں ہمارے اوپر ایسے ہیں کہ جیسے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تو ذات دی وقار مرض کر رہا تھا اس ذکر کو خالق کائنات نے نازل کیا ہے اور فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے لیے شفیع نہیں بنے گا لیکن جس کو خدا کا حکم ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن دو چیزیں ایسے ہیں جو انسان کے لیے شفیع بن جائیں گی، ایک قرآن ہے اور دوسرا ماہ سیام ہے جس کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد ہم نے اپنی خواہشات سے اور اپنی جو ہے کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یاد رکھیے گا یار، زندگی آنے جانے والی، آپ کے سامنے ایسے ہزاروں لوگ وہ موجود ہیں، ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں لیکن شام کو ہمارے پاس ہمیں ملاقات کا وقت میسر نہیں آتا۔ آج تو وقت ہی ایسا گزر رہا ہے، لوگ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے جو ہے وہ قاصر ہو چکے ہیں۔ لوگ ویسے کو کھانستا ہے تو ایسے دور بھاگتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ میری جان کو پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا
مومن تو وہ ہے جس کے جوٹے کے اندر شفا تھی. مومن تو وہ تھا کہ جب وہ اگر اپنا پانی کسی کو پلاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ رب کا خاص میرے اوپر کرم ہو چکا ہے. وہ بھی تو کہانی آپ کے سامنے ہے. مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 وہ صحابہ جو صفا کے میدان میں بیٹھ کر حضور سے تعلیم پڑھنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو بلا کے لاؤ، اور دودھ کا پیالہ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی بھر کر پیو. عرض کی حضور میں پی چکا ہوں. اب 70 اور 69 صحابہ کرام کا جو پیا ہوا دودھ کا پیالہ ہے حضور اپنے لبوں کو لگاتے ہیں اور خود نوش فرماتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتانا یہ مقصود تھا کہ مومن کے شفا کے جو جھوٹ ہوتی ہے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. لیکن آج ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ ڈالنی ہے کہ آج کون سی ہم سے خطا ہو چکی ہے جس وجہ سے مالک ہم سے ناراض ہو چکا ہے. کہیں پہ تو کوئی گڑبڑ ہوگی جس وجہ سے مالک ہم سے ناراض ہوا ہے. آج میں نے ایک بندے سے پوچھا یار آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو کیوں دھوتے ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ دھو کے کھانا کھاتے ہو. اس نے کہا حضرت جی آپ نے نہیں سنا کہ کرونا وائرس بیماری اتنی ہے کہ انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے. میں نے کہا کاش اس ہاتھ کو تو اس نیت سے نہ دھوتا کہ اس سے انسان کے ہاتھوں سے کرونا جائے گا. فرمایا کاش تو سمجھتا کہ میں کھانا کھانے سے قبل اس لیے ہاتھ کو دھو رہا ہوں کہ میرے مدینے کے تاجدار راضی ہو جائیں گے، حضور کی سنت زندہ ہو جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان ہے. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان قرب قیامت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا قیامت کے دن رب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. تو اس عمل کو یہ سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے. آج ہم دیکھیں نا کہ ہم وضو بناتے ہیں اپنے ناک کے اندر، ہمیں آج بتایا گیا ہے کہ اپنے ناک کے اندر پانی ڈالیں. 14 دن کے اندر 7 دن تک وائرس جو ہے وہ آپ کی ناک کے اندر ٹھہرتا ہے. یہ آج ہمیں تحقیق بتا رہی ہے، لیکن مدینے کے تاجدار نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپنے ناک کو دھونا یہ میری سنت ہے. جب تو اپنے ناک کے اندر پانی ڈالے گا، اپنی چھنگلی کو اس کے اندر ڈالے گا تو مدینے کے تاجدار راضی ہو جائیں گے. ایک انگریز نے اپنا آرٹیکل لکھا اور اس نے کہا کہ میرے مسلمان ہونے کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے کہ وہ دوران وضو اپنی گردن کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے، مسح کرتا ہے. اب یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے اپنی گردن کے پیچھے اس کو تر کرنا. اب اس انگریز نے کہا کہ میں نے اس سے سوال کیا یار اس کو یہ تو کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا. اس نے کہا کہ تمہارے ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو ذہنی سکون نہیں ہے، جن کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا؟ اس نے کہا بہت لوگ کم ہیں جن کا ذہنی توازن برقرار نہ رہے. اس نے کہا پھر سنو، ہماری تحقیق میں ذہن کا ڈاکٹر ہوں، میری تحقیق کہتی ہے کہ جو انسان 24 گھنٹوں کے اندر سے 5 مرتبہ دن کے اندر اپنی اس جگہ کو تر کرتا ہے خدا اس کے ذہن کو کے توازن کو کبھی کھونے نہیں دیتا، اس کا ذہنی توازن برقرار رہتا ہے. اس نے کہا تو پھر یہی تو بات ہے، ہمیں مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے کہ ان رگوں کو ان جگہوں کو ہم نے تر رکھنا ہے. تو فرمایا کہ میں اس بات کو سوچنے پر مجبور تھا کہ جس مذہب کے ایک مستحب عمل کے اندر خدا نے اتنی برکت رکھی ہے اس کے فرض کے اندر کتنا کمال ہوگا، اس کی کمال اور عظمت کو کون سمجھنے والا ہوگا. تو ذات ذی وقار مرض کر رہا تھا یہ فرائض ہیں ہمارے اوپر جو رب نے فرض کیے ہیں. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا جن کو میسر نہیں ہے، لیکن میرے بھائی ہرگز نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے. آج ہمارے سامنے دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کے پھل پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی تو زمانہ یاد کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، افطاری کا اور سحری کا وقت آتا ہے تو گھر میں دیکھا تو تناول کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. سوچا کہ میں کیسے روزہ رکھوں گا، تو ایک طرف دیکھا تو ایک کھجور پڑی تھی، آدھی کھجور کھائی اور آدھی کھجور کو افطاری کے لیے رکھ چھوڑا. اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس کو تناول کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی کیسے سحری کی اور کیسے افطاری کی؟ عرض کی حضور ایک کھجور کو توڑا تھا، آدھا میں نے سحری کے لیے استعمال کیا، آدھا میں نے اس کو رکھ چھوڑا کہ اس کے ساتھ افطاری کروں گا. حضور نے فرمایا کہ اگلی سحری کیسے کرو گے؟ عرض کی حضور پھر کیا ہوا؟ اس کھجور کی گٹھلی کو میں نے محفوظ کیا ہے، اس کو میں چوس کر جو ہے وہ سحری کروں گا اور اس کو چوس کر ہی میں افطاری کروں گا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور اگرچہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اتنی خوشی ضرور ہے کہ ہمارے دامن میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ہاتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تو آ چکا ہے نا، ہم تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک و مولا نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تو بنا دیا ہے۔ تو ذات ذی وقار یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنے کے دن ہیں، اپنے مالک کو راضی کرنے کے دن ہیں، اور اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے دن ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض راہزنی کیا کرتے تھے، راستے میں جانے والے بندوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، آپ کا یہ شعار اور آپ کی یہ عادت تھی۔ فضیل بن عیاض ایک دن آپ کے سامنے ایک قافلہ آیا، اس کو جب لوٹنا چاہا تو اس قافلے کے اندر ایک حافظ قرآن تھا اور وہ قرآن کا قاری تلاوت کر رہا تھا۔ اب وہ پڑھتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آج آپ کے سامنے قاری قرآن تلاوت کرتے ہیں، کتنا حسن، کتنا لطف آتا ہے، اور وہ بھی تو زمانہ یاد کریں کہ جب مدینے کے تاجدار خود اس کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں نماز عشاء کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں ایک دن سورۃ التین سنی تھی، فرمایا زندگی گزر چکی ہے لیکن وہ شرینی اور لطف جو ہے ابھی تک کانوں میں موجود ہے جو مدینے کے تاجدار کے لبوں سے سنا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام فضیل بن عیاض راہزنی کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، لیکن لوگوں کا سامان لکھ لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار ایک حافظ قرآن نے پڑھا قل حبیب فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اگر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم رسوا ہیں؟ کیا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے؟ کیا ہماری التجا قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ساری دنیا کے جو ذرات ہیں ان کو بھی بھر کر گناہوں کے ساتھ لے آؤ گے، وہ تو پھر بھی مالک ہے۔ جب تم اس کی دہلیز پر آ کر کے ایک مرتبہ کہو گے نا اللہ، تو وہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پاپی ہے، یہ گناہگار ہے، یہ شراب پیتا تھا۔ فرمایا نہیں، جیسا بھی ہے تو میرا جو ہے بندہ ہے نا، اب تو میری بارگاہ میں جھک چکا ہے نا۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صنم قدا کے اندر ایک خاتون تھی، زندگی بسر ہو گئی، اس کو 70 سال تک یا سنم کہتے ہوئے ایک مرتبہ سحری کا وقت آیا، زباں پہ جاری ہوتا ہے یا سمد، اے بے نیاز خدا، اے مالک و مولا۔ جب یہ لفظ جاری ہوئے زباں کے اوپر آتے ہیں تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دو۔ عرض کی مالک اس کی زباں سے سہون جو ہے وہ جاری ہوا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ صنم کہنا چاہتی تھی، سمد کہہ بیٹھی، کون سی بڑی بات ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل یہ تو بتانا چاہتا ہوں، صنم کو پکارنا اور ہوتا ہے، سمد کو پکارنا اور ہوتا ہے۔ تو اس کی دہلیز پر جو آ کر کے ایک مرتبہ جھکتا ہے وہ مالک اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو مالک وہ جو حضرت فضیل بن عیاض آپ راہزنی کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور بندے نے کہا کہ جو انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھے، حد سے بڑھ جائے، تو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا وہ ہے جو زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب اتنی بات سنی تو اس بچے کے جو ہے وہ لبوں سے نکلنے والے جو لفظ تھے کانوں کے اندر سے ہوتے ہوئے دل کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور جب اثر ہوتا ہے تو آ کر کے اس بچے کے سامنے جو ہے وہ مجرم کی طرح ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ یار تو چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن مجھے یہ بھی تو بتاتے جاؤ کہ اگر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، تو یہ بھی بتاؤ فضیل بن عیاض جیسا بندہ بھی بخشا جائے گا، خدا اس کو بھی بخشے گا۔ اب وہ بچہ مسکرا کر کہتا ہے فضیل تیرے تو گناہوں کی حد ہے نا، میرا تو رب وہ ہے جس کی رحمت کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کبھی پلٹ کر تو دیکھ، اس کی دہلیز پر آ کر تو دیکھ، اپنے سر کو جھکا کر تو دیکھ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ تو آواز دیتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرویں منزل ہی نہیں، وَإِنَّ تَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ ہر والا،
میرے بندے جب تو میری طرف چل کے آتا ہے ہم اپنے بندے کی طرف اپنی شان کے لائق دوڑ کے جاتے ہیں. تو ذات ذی وقار مرض کر رہا تھا وہ فضیل بن نیاس توبہ کرتے ہیں, سچی توبہ تائب ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں مالک کو مولا آج کے بعد کبھی پلٹ کر بھی گناہ کی طرف نہیں دیکھوں گا. حضرت ذی وقار اس مجلس میں آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے, مجالس منعقد کرنے کے بعد خالی دامن چلے جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان سمندر کے پاس جا کر کے پیاسے کا پیاسا ہی رہ جاتا ہے. تو حضرت محترم آج اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا ہر شخص جو ہے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی کے اندر آج عہد کر کے اٹھے کہ مالک کو مولا زندگی کے اندر میں نے روزہ نہیں رکھا لیکن آج وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی روزے کو ترک نہیں کروں گا. آج اب دیکھیں نا کہ وہ شہر مقدس جہاں لوگ جو ہیں اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اس شہر کی زیارت کے لیے جاتے تھے, آج وہاں ہمیں مجبور کیا گیا ہے, ہمیں روک دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں ہم فقط سمجھتے تھے کہ فیس بک پہ چڑھانے کے لیے اور صرف خیالی جو ہے دعائیں مانگنا مقصد تھا, ہرگز نہیں. حضرات وہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا آقا فرماتے 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 شام کو آتا ہے اور میری ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور ان فرشتوں کا کام کیا ہے, جاتے وقت نورانی پروں کو میرے روزے کے ساتھ مس کر کے لے کے جاتے ہیں اور جا کر کے فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ دیکھو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری ہمیں بھی نصیب ہو چکی ہے. جس حاضری کے شرف پہ فرشتے ناز کریں آج وہاں ہمیں روکا گیا ہے تو کہیں پہ ہمارے اندر گڑبڑ ہے, کوئی معاملہ ایسا ہے جس وجہ سے مالک ہم سے ناراض ہوا ہے. تو ذات ہمیں اپنے مالک کو رو رو کر راضی کرنا ہوگا. مالک اس جگہ جس جگہ کے لیے دیوانے تڑپتے ہیں آج ہمیں مجبور کر دیا گیا, آج اس زیارت کو ہم سے چھینا گیا. آج ہم تو صفا مروہ کا طواف کرتے ہیں, بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں, تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. یہ سب عادات ہمارے اندر موجود تھیں, لیکن آج ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے تو اس کے اندر کوئی معاملہ تو کچھ ایسا ہوگا. تو ذات ذی وقار آج ہمیں استغفار اور رب کی بارگاہ میں گر گڑانے کی ضرورت ہے اور عرض کرنے کی یہ راتیں آ رہی ہیں کہ مالک زندگی کے اندر دوبارہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے, اور یہ عرض کریں گے کہ مالک ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ سابقہ امم کے اوپر تو نے ڈالا تھا. وہ کفیات ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں یہ بات کیا کرتا ہوں ہر بری عادت ہر برا خصلت جو ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم کم نہیں تولتے. آج تو لوگ پوچھتے ہیں کون سا پیٹرول پمپ ہے جہاں کا جس کا پیمانہ پورا ہے. لوگ تو اس بات کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جس کے اندر ہمیں چیزیں پوری نہیں ملتی, کھانے کی چیزیں ہمیں پوری میسر نہیں آتی, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی. تو کمال ہمارا نہیں ہے, کمال فقط اتنا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حبیب ان کے چہروں کو مسخ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے پاس میرا سونا حبیب جو رہتا ہے. تو کمال مدینے کے تاجدار کے صدقے سے ہے. وہ بھی تو تاریخ پڑھیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, کام تولتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام ایک شخص نے عرض کی کہ یا نبی اللہ یہ دکاندار ہے, اس کا پیمانہ پورا نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بندے سے کہو کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. جب بھیجا تو جا کر کے اس نے پیغام دیا, کہا میں نہیں آؤں گا. تکبر تھا, انائیت تھی, اپنے آپ کے اندر بڑھتری تھی. لیکن یاد رکھیے گا یہ دربار تو وہ دربار ہے جہاں پہ تکبر نہیں دیکھا جاتا, وہاں پہ عاجزی اور انکساری کو دیکھا جاتا ہے. تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا جاؤ اس کے قریب جو اس کی ترازو کے اندر اس کی ترقڑی کے اندر پڑے ہوئے جو باٹ ہیں جو وٹے ہیں ان کو کہنا کہ اس کو بلا کر لاؤ, اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. وہ باٹ اٹھتے ہیں, ایک دائیں پڑتا ہے ایک بائیں پڑتا ہے. کہا جاتا کیوں نہیں, تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. اب وہ باٹ اٹھ کر جب پڑھتے ہیں جا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں پھینکا. کہا بتا تو کم کیوں تولتا ہے. فرمایا یا نبی اللہ کم نہیں تولتا. فرمایا جھوٹ بولتے ہو. کہا نہیں اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کم نہیں تولتا. اب وہ دوسرا شخص کہنے لگا, عرض کرتا ہے یا نبی اللہ اس باٹ سے پوچھیں کیا یہ کم تولتا ہے کہ نہیں. باٹ کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر کے فرماتے ہیں بتا یہ کم تولتا ہے کہ نہیں. وہ باٹ بول کر وہ وٹے بول کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کم تولتا ہے. اب اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے وہ پڑے ہوئے باٹ بول سکتے ہیں تو حضرت شعیب تو وہ ہیں
جنہوں نے معراج کی رات مدینے کے تاجدار کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اگر ان کا مقام اتنا ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے پیمانے مدینے کے تاجدار کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہمارے اعمال کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈلا ہے تو وہ فقط مدینے کے تاجدار کے صدقے سے ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ اور اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا کہ کہیں پہ خرابی تو نہیں ہے جس وجہ سے ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی کے اندر آپ اپنے شہر مدینہ کے اندر گشت کر رہے تھے۔ آپ کا غلام اسلم بھی ساتھ تھا، اور دوران گشت ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ آج جانور نے دودھ کم دیا ہے، کیوں نہ اس کے اندر پانی کی ملاوٹ کی جائے۔ اب وہ بیٹی کے ساتھ جب ماں بات کرتی ہے تو وہاں پہ ماں کی بات سن کر بیٹی نے جواب دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور ہے، وہ صبح سن لیا تو وہ کوڑوں کی سزا دیں گے۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹی میں جانتی ہوں، لیکن اس رات کی تاریکی میں کون سا عمر ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جب یہ بات سنی تو بیٹی نے جو جواب دیا، تاریخ کے اندر یہ بات جو ہے سنہری حروف سے لکھی ہے۔ بیٹی نے کہا، ہاں امی جان میں جانتی ہوں کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ تقوی کی کیفیت ہے، جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو خدا اس کے من کے اندر نور اتارتا ہے، اور اس نور کی برکت سے خدا جو ہے وہ پورے علاقے کو روشنی میسر جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس بیٹی کی بات کو جب حضرت عمر بن خطاب نے سنا، فرمایا کہ اے اسلم دیکھو تو صحیح، اس گھر کو یاد رکھو، یہ کون سا گھر ہے؟ دیکھا گیا، اور دیکھنے کے بعد صبح بلایا، عرض کی کہ امیر المومنین بلاتے ہیں۔ جب بلایا گیا، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اس بیٹی کا میں ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں۔ اب اس کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ان کی نسل سے جو بیٹا جنم لیتا ہے، تاریخ اس کو عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو ذات ذی وقار جن کے والدین اتنے پارسا ہوں گے، ان کی اولاد بھی نیک اور پارسا ہوگی۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اس بات کی طرف اپنے آپ کو جو ہے توجہ مبذول کروانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر ایسا جو ہے وہ سختی نازل کر دے کہ ہمارا جو ہے وہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ وہ تو مالک ہے، وہ جیسے چاہے ہمیں آزما لے۔ یہ چند دن قبل ہوا کیا کہ زلزلہ آیا، انسان کو ہلایا گیا، تو انسان نے کانوں کو پکڑ کر کہا، مالک مجھے معاف کر دے۔ اس سے قبل کہ خدا ہمیں اپنی طرف کھینچنا چاہے، تو اس سے قبل اگر آپ تائب ہو جائیں گے تو وہ مالک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، فضیل بن ایاز آپ راہزنی کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، کہا مجھ جیسا بندہ بھی بخشا جائے گا؟ کہا ہاں، آپ کی خدا بخشش کرے گا اگر آپ سچی توبہ کریں گے۔ آپ تائب ہوتے ہیں۔ فضیل بن ایاز تائب ہونے کے بعد اب جس کا مال لوٹا تھا اس کے گھر جاتے ہیں، جا کر کہا یہ مال تجھ سے لوٹا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ عمل خدا کو بڑا پسند ہے، ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ چارپائی سامنے مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس انسان نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کو معاف کرو، آپ کی معاف کرنے کی وجہ سے جو ہے خدا اس کی بخشش کرے گا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ آپ نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، اس کے سامنے خود ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ اے انسان، تیرا دل دکھایا تھا تو اس سے میں معافی طلب کرتا ہوں۔ جب آپ اس سے معافی طلب کریں گے، اگر وہ معاف کر دے گا تو عرش کا مالک آپ کو معاف کر دے گا۔ تو ذات ذی وقار فضیل بن ایاز ہر انسان کے پاس جاتے ہیں۔ ایک انسان وہ تھا کہ جو یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں تو تجھے معاف نہیں کروں گا، کہا کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے معافی طلب کرتا ہوں، تیرا مال بھی تجھے واپس دیتا ہوں، لیکن مجھے معاف کرو۔ کہا نہیں، معافی ایسے نہیں ملے گی۔ فرمایا کیسے ہے؟ شرط ہے۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ فرمایا یہ مٹی کا ڈیلا ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ، اگر یہ سونے میں بدل جائے تو تائب ہے، نہیں تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل بن ایاز ایسے اس مٹی کے ڈیلے کو ہاتھ لگا کر جب اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ پہلے مٹی کا ڈیلا تھا، اب خدا نے اس کو سونے کا بنا دیا۔ وہ یہودی اکیلا نہیں بلکہ اس کے 70 افراد جو تھے، وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اعلان کرتا ہے کہ یار جس مذہب کے ایک چھوٹے بندے کا اتنا بڑا مقام ہے، مدینے کے تاجدار کا اپنا مقام کتنا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی